نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ماشاءاللہ مختصر وقت میں بہت خوبصورت محفل حسن قرات کا انعقاد ہوا. اللہ پاک ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کی برکات کو پورے عالم اسلام کے لیے اللہ فائدہ مند بنائے. الحمدللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے. آج ہمارے پاس پڑھنے والے ایسے خوبصورت ہیرے موجود ہیں کہ ہمیں مصری قراء کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ماشاءاللہ ادائیگی بھی با کمال، لہجہ بھی با کمال اور حسن صوت اعلیٰ سے اعلیٰ اور اخلاص سے بھری ہوئی تلاوت. اور یہی اگر آج سے کوئی 30 سال پہلے چلے جائیں کہ جب مصری قراء حضرات کی تشریف آوری ہوئی 1985 میں 86-87 میں، تو اس طرح کے پڑھنے والے پاکستان میں دور دور تک نظر نہیں آتے. اور شیخ عبد الباسط تشریف لائے، پھر کچھ مصری قراء کا سلسلہ شروع ہوا. تو الحمدللہ ہمارے فیصل آباد میں شروع کے اندر جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت والد گرامی رحمہ اللہ کی کلاس دارالعلوم فیصل آباد میں تھی. اس کے بعد ہمارے مخدوم و مکرم حضرت اقدس حضرت قاری محمد یونس صاحب دام برکاتہم العالیہ حضرت تشریف فرما ہیں. حضرت کی کلاس اور اتنے بڑے شہر فیصل آباد کے اندر خال خال ہی تجوید کی کلاس تھی، گنتی کے طلباء تھے. مخلصین کے اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا. پورے ملک کے اندر ماشاءاللہ مختلف جگہ پہ تجوید کے شعبے کھلے اور آج فیصل آباد میں ماشاءاللہ کئی جگہ پہ چھوٹی کلاسیں نہیں، بڑی بھرپور کلاسیں ہیں. ہمارے برادر محترم حضرت قاری حفیظ اللہ صاحب کے ہاں جامعہ صدیقیہ میں سال ہا سال سے بڑی بہترین اور بہت عظیم الشان کلاس ہے الحمدللہ. اور اس ادارے میں ماشاءاللہ حضرت قاری طلحہ صاحب میرے چونکہ کلاس فیلو بھی ہیں، ہم نے اپنے میں نے اور حضرت قاری صاحب نے والد گرامی سے اکٹھے پڑھا ہے. تو جب سے پڑھا ہے حضرت والد گرامی یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور ان کا دست شفقت ہمیشہ حضرت قاری صاحب کے اوپر ایسے ہوتا تھا جیسے ہم بھائیوں کے لیے ہیں. بڑی محبت فرماتے تھے اور اپنے زیر سایہ اپنی دعاؤں کے ساتھ انہیں بٹھایا اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مہکتا ہوا پھول اور گلدستہ اپنی خوشبوئیں علاقے کے اندر بکھیر رہا ہے. بہت دل خوش ہوا. اور آج سے سال ہا سال پہلے حضرت مولانا اشرف حمدانی صاحب رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ حضرت جس ادارے میں تھے جناح کالونی کے اندر، میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک ادارہ اس وقت تھا، آج حضرت کے چھوٹے صاحبزادے جنہیں اللہ نے ان کا حقیقی وارث بنایا، یہ صرف ایک صاحبزادے، باقی اپنی جگہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے ماشاءاللہ. لیکن جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کو ان کی طرف سے جو راحتیں اور سکون پہنچ رہا ہے، یہ بہت عظیم الشان اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور ٹھنڈی ہوائیں جنت میں پہنچ رہی ہیں. مغرب کی نماز میں ہم جماعت میں شامل ہوئے، طلباء کی پگڑیاں دیکھیں، طلباء کے سفید لباس دیکھیں، یقین جانیں کہ دل کو ٹھنڈ پڑ گئی. اور اصل میں قبولیت اسے ہی کہتے ہیں
اپنے بڑوں کے نقش قدم پر انسان چل پڑے اور اسی نہج پہ جیسے بڑے کبھی چاہتے ہوں دعائیں کرتے ہوں اپنی زندگی میں دیکھ پائیں یا نہ پائیں، لیکن بعد میں اولاد کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے تلاوت فرما رہے تھے، بہت دل خوش ہو رہا تھا کہ حضرت حمدانی صاحب کے پوتے گویا کہ پشت کے اندر پشتوں میں تیسری پشت میں الحمدللہ حافظ قاری عالم تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک اس گلشن کو اور تمام دین کے گلشنوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء، قراء، طلباء سب پہ رحم فرمائے، سب کو بہت بہت ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت قاری محمد یونس رحیمی صاحب دام برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری عبدالرحیم بلوچ صاحب ہمارے عظیم الشان سر کے تاج ہیں، اور ہمارے اوپر ان کا دست شفقت شروع سے ہے اور اب تک ہے۔ اللہ ان کے مبارک سائے کو اپنی رحمت سے صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر لمبا فرمائے۔ یہ دعائیں دیتے رہیں اور ہم ان کی دعاؤں کے سائے کے نیچے اپنی زندگیوں میں اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہم دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور ان گلشنوں کو اللہ تا قیامت آباد و شاداب رکھے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب حضرت قاری محمد یونس رحیمی صاحب دعا فرمائیں گے۔